آج 13 محرم الحرام ہفتے کے دن قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لو تو یہ سورت پڑھ کر اپنے مقدر کو سنوار لو۔ آج ہفتہ کا دن ہے، آج تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اس موقع کو ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 محرم الحرام ہفتے کا دن ہے۔ اس ماہ محرم کے مہینے میں جو لوگ ابھی تک رب کریم سے اپنی تقدیر کے بند تالے نہ کھلوا سکے، ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، تو وہ آج 13 محرم الحرام ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ اگر کوئی بندہ 13 محرم الحرام ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے، رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج آپ میں سے جو کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو وہ آج 13 محرم الحرام ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا طاقتور ہے کہ وہ ساری عمر جو نہ مل سکا وہ آج مل کر رہے گا۔ آج ایک دن کے وظیفے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ محرم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے محرم کی پہلی 10ویں راتیں گزر چکی ہیں۔ 9 اور 10 محرم گزر چکا ہے۔ آج 13 محرم الحرام ہفتے کا دن ہے، آخری موقع ہے۔ جو بندہ ابھی تک اس مہینے میں رب کریم کو راضی نہ کر سکا، اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکا، تو وہ ایک بار ہفتے کے دن کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، مکان پر ہیں، دفتر پر ہیں، پڑھ لیں۔ سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو اور مانگنا رب کریم سے ہے۔ آج آپ میں سے بہت سی بیٹیاں ایسی بھی بیٹھی ہیں جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ تو آج یہ وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ رزق اور دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لے، بڑی سی بڑی بیماری کے لیے پڑھ لے، بڑی سی بڑی پریشانی کے لیے پڑھ لے، تو ہر طرح کے مسائل کے لیے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ہفتے کا دن کتنا قبولیت کا دن ہے۔ اس دن میں بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں۔ اکابرین، صوفیاء کرام، اولیاء کرام بھی ہفتے کے دن رب کو راضی کرنے کے لیے ساری رات عبادت کرتے رہے۔ تو میں جو وظیفہ بتانے چاہ رہا ہوں، یہ 13 محرم الحرام ہفتے کے دن کا خاص عمل ہے۔ اس لیے اس وظیفے کو آپ پورے دن میں، پوری رات میں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے۔ جس نے اس قرآنی سورت کو پڑھا، اللہ کے ناموں کو پڑھا اور اپنی حاجات کو، اپنی پریشانیوں کا حل کروایا، آج آپ کے پاس بھی موقع ہے۔ 13 محرم الحرام ہفتے کے دن اس وظیفے کو پڑھ لیجئے۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، ہفتے کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا مانگیے گا۔ آج بے گھروں کو گھر مل جائے گا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد مل جائے گی، قرض داروں کو قرض سے خلاصی ہو جائے گی، جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ جو بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوا، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ آج صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جس کو جو جب چاہے جیسا وقت ملتا ہے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس عمل کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ پہلے ہی محرم کے 10 دن گزر چکے ہیں، قبولیت کی گھڑیاں گزر چکی ہیں، اب آخری موقع ہے۔ 13 محرم کے دن رب کریم سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودیہ عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط سے ہیں، عمان سے ہیں، جاپان سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 13 محرم الحرام ہفتے کا دن آ جائے تو فوری طور پر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو ڈیلی بیسس پر ملتے رہیں گے۔
اب عمل کیا ہے؟ آج 13 محرم الحرام ہفتے کے دن آپ کو جہاں جب چاہے جیسے وقت مل جائے بوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، بہتر ہے آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر کوئی گاڑی چاہتا ہے گاڑی مانگ لے، نوکری کے لیے پڑھ لیں، شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، ہر حاجت کی نیت کر کے بیٹھنا، یہ نہ سوچنا اس انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، اب آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے، جب کوئی بندہ 13 محرم ہفتے کے دن 13 محرم الحرام ہفتے کے دن الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اپنے دن کا آغاز کرتا ہے اور رب کریم سے رو رو کر مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہوں، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں بہتری کے فیصلے ہو جائیں، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، تو الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ اس آیت میں رب کا شکر ہے، یہ آیت اللہ کو اتنی پسند ہے۔ اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اللہ کریم نے الحمدللہ رب العالمین سے کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی میں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو 13 محرم الحرام ہفتے کے دن آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ رب کا شکر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والوں کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں اور وسعتیں آ جاتی ہیں۔ آج قبولیت کا دن ہے، آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے کچھ بھی مانگ لے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر میرے رب نے چاہا تو وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ کر، تسبیح کے دانوں پر پڑھ کر آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب و تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو دوسرے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر دیکھیے۔ محرم کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں 13 محرم الحرام ہفتے کا دن آ چکا ہے۔ اسی طرح رجب، شعبان، رمضان کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کی ہوتی، تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑتا۔ جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، جس کے لیے آپ کئی مہینوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کے تانے سن رہے ہیں، بڑی بڑی سفارشوں کے باوجود کامیابی آپ کو نہیں مل رہی، تو آج 13 محرم الحرام ہفتے کے دن یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ہی ساتھ انشاءاللہ مل جائے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔
33 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، 33 بار پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، وہ رب کی صرف ایک کن کا محتاج ہے۔ میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ 13 محرم الحرام ہفتے کے دن الحمدللہ رب العالمین اور یا ذل جلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لو، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ بدبخت ہے وہ بندہ جو آج 13 محرم الحرام ہفتے کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی حاجات کو پورا نہیں کرتا۔ رب کریم کا یہ نام صرف 11 بار پڑھنے کے بعد کتنا وقت لگتا ہے دوستو؟ زیادہ سے زیادہ 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ انشاءاللہ آپ اتنے ٹائم میں یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ اگر آپ اپنی مصروفیت سے 2-4 منٹ نکال کر پورے سال کے رزق و دولت کے پورے سال کی کامیابیوں کے لیے 2 سے 4 منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مار رہے ہیں۔ اب تیسری اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی صورت کا وظیفہ ہے جو ہر کسی کی زبان پر آتی ہے۔ یہ قرآنی صورت 13 محرم الحرام ہفتے کا خاص الخاص عمل ہے، اس لیے اس میں کسی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ آپ نے آخر میں سورہ کوثر کا پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر محرم کے مہینے میں اتنی فضیلت اور برکت والی صورت ہے۔ محرم کی 13 تاریخ ہفتے کا دن قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج آپ کے رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹیں ہیں، کاروبار میں بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو آج 13 محرم الحرام ہفتے کے دن یہ عمل لازمی کر لینا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے تیسرے نمبر پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی انشاءاللہ 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں چل کر آئے گا۔ آپ جو کہتے ہیں ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی بے برکتی ختم نہیں ہوتی، تو وہ 13 محرم الحرام ہفتے کے دن 7 بار سورہ کوثر پڑھ کر ضد کر کے رب کریم سے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگے۔ میرے رب نے چاہا تو رب اتنا نوازے گا کہ آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں گے، کیونکہ آج تک یہ وظیفہ جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے کامیابی عطا فرمائی۔ اور جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہاں سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سورہ کوثر 7 بار پڑھتے ساتھ ہی آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سے سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کو اپنے گناہوں کی پکڑ سے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ رب کی پکڑ میں ہیں، آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے گا، پھر ضد کرنی ہے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، میرا رب انشاءاللہ بہتر نہیں بہترین سے نواز دے گا۔ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اپنی نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔